أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج 2 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. عشرۂ رحمت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہم عبور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی صحت اور قدرت کے ساتھ یہ مہینہ پاتے ہیں، اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس مہینے میں رات کی عبادتوں کو بھی مسنون قرار دیا گیا ہے. اور اس رمضان المبارک کی رات کی عبادتیں جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، یا یہ کہ اس میں شب قدر بھی ہے جو کہ آخری عشرے میں ہے، لیکن ویسے بھی تراویح جو ہے جسے ہم رات کی نمازوں میں شمار کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں 6 روز میں پڑھ لیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی طرح 10 روزہ تراویح پڑھ لی جائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس شبینہ یعنی جو آخری 3 دن ہیں ان میں تراویح پڑھ لی جائے گی یا قرآن ختم کر لیا جائے گا. لیکن تراویح کا پڑھنا 20 رکعت نماز، کچھ روایات 8 رکعت کے حوالے سے بھی بیان فرماتی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر ایک دفعہ پورا قرآن جو ہے نا وہ دہرانا ہے رمضان المبارک میں. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت پر یعنی جو عام دنوں میں ہمیں جو ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں یہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک ایک حرف پہ ثواب ملتا ہے. یعنی اگر میں الف لام میم پڑھوں گا تو دیکھا جائے تو یہ ایک لفظ بنتا ہے الف لام میم، اور یعنی یہ ان حروف میں سے ہے جو شاید اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوگی. عام لوگ اس کے معنی نہیں جانتے، لیکن یہ ایک لفظ الف لام میم جو ہے
یہ اس کا ثواب کے طور پہ 3 الگ الگ حروف کے ثواب آپ کو رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کرنے پر ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے روٹین میں آپ ایک اپنی عادت بنا لیں کہ کسی ایک نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں, اور اگر ترجمے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اگر آپ کریں گے اور ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں گے تو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بڑے بڑے علوم پہ بات کرتے ہیں, ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, تاریخ کی بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ یقین کریں اگر آپ تھوڑا سا وقت لگا کے اور قرآن مجید کو ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو زندگی کے روزمرہ کے دنیا کے تمام علوم کی آگاہی ہو جائے گی, اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ دوسرے علوم جو ہیں وہ سیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ ایک حافظ یا قاری جو ہے وہ ہماری دنیاوی معاملات میں, دنیاوی سبجیکٹس میں زیادہ مارکس حاصل کرتے ہیں, زیادہ اچھی طرح کامیاب ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن, جو ان کے اذہان ہوتے ہیں وہ منور ہوتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے, ترجمے کی وجہ سے, قرآن کی تفسیر کی وجہ سے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور آج تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی شکیل مدنی صاحب نے. ویسے آپ ان کو نعت خواں اور ثنا خواں کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن آج جناب شکیل مدنی صاحب جو کہ نعت گو شاعر بھی ہیں, درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, اور منصف کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں شامل ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں نعت خوانی اور ثنا خوانی کی توفیق عطا فرمائی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ماشاءاللہ سے شکیل مدنی صاحب جو ہے نا وہ مخارج کی صحیح ادائیگی اور جو اعراب ہوتے ہیں اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ یہ تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں. اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اگر کہیں کوئی مطلب کسی سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. بہرحال ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم شکیل بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. دوسرا رمضان جو آج سیکنڈ رمضان المبارک ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ کی توسط سے تمام عالم اسلام. جی اچھا, مائک کا سوئچ کھول لیجیے گا, مائک آپ کا آف ہے. جی تو شکیل بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں, اور سمجھ لیں آپ ایک طریقے سے میزبان بھی ہیں. اگر کبھی میں تاخیر سے آتا ہوں تو میزبانی کا جو فریضہ ہے یا اس کی ذمہ داری اس مسند پہ میں صرف شکیل بھائی کو ہی بیٹھاتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ جب تک میں نہیں آتا اس وقت تک آپ کو یہ میزبانی کرنی ہے. بہت احسن طریقے سے یہ جو ہے نا یہ میزبانی فرماتے ہیں. تو شکیل بھائی جی, تو اب میں آپ سے درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ بلکہ اگر کوئی وہ ہے تو مائک, ہم دوسرا بھی مائک لے سکتے ہیں, اور یہ جی یہ لیں, یہ مائک ذرا چیک کریں. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں اپنے استاد محترم حضرت پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی وہ حمد جو ہمیشہ پیش کرتا ہوں اس کے چند اشعار. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے, وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل, اس کا
मुशाबे ना मुकाबिल, वो सब से जुदा, सब से जुदा, सब से जुदा है, वो सब से जुदा, सब से जुदा, सब से जुदा है। ये रंग ये खुशबू ये बहारें ये फज़ाएं, ये रंग ये खुशबू ये बहारें ये फज़ाएं, सब उसकी अता, उसकी अता, उसकी अता है, वो सब से बड़ा, सब से बड़ा, सब से बड़ा है। काफिर हो के मुस्लिम, कोई मुशरिक हो के मोमिन, काफिर हो के मुस्लिम, कोई मुशरिक हो के मोमिन, वो सब का खुदा, सब का खुदा, सब का खुदा है, वो सब का खुदा, सब का खुदा, सब का खुदा है, वो सब से बड़ा, सब से बड़ा, सब से बड़ा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील बंदी साहब, बड़ी खूबसूरत तरह आपने हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल की। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कुछ इस्लामिक टॉक यानी मौजू से रिलेटेड बातचीत होगी। आज हम ख़ास तौर पे तहम्मुल, बर्दाश्त और अशराए रहमत के हवाले से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ये ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अपनी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे और हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं मौलाना शाहिद रज़ा क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अपनी मसरूफियात में से आप वक्त निकाल कर आते हैं और ख़ास तौर पे ज़ोहर की नमाज की इमामत करने के बाद जिस तरीके से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी बात है। मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक का अशरा रहमत अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसे अबूर करते जा रहे हैं और ये जो रहमत का अशरा है, आपसे ही जानना चाहूँगा कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस अशरे में क्या ख़ास आमाल हैं जो हमें करने चाहिए, और जिस तरह कहते हैं कि ज़कात और जो सदक़ात या जो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है वो इंसान को रमज़ान की इब्तिदा में ही कर देना चाहिए ताकि वो लोग जो रमज़ान मुबारक में इस्तात नहीं रखते वो इससे
رمضان المبارک کے روزوں میں افطار اور سحری کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس عشرۂ رحمت کی ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے جو 30 ایام ہیں ان کو عشروں کی صورت میں حضور نے تقسیم فرمایا اور فرمایا کہ اولہ رحمہ، کہ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ رحمت ہیں، اور درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت ہیں، اور آخری کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ رحمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ کمال مہربان ہے، تو یہ جو عشرۂ رحمت ہے، یہ جو ابتدائی 10 دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا اس قدر بہاؤ رکھتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ اس کی رحمت جو ہے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر قیدی کو آزاد فرما دیا کرتے اور ہر سائل کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرماتے۔ تو آپ نے اس طرح پوچھا، حضور کی سخاوت کا دریا بھی اس مہینے میں بہت تیز ہو جایا کرتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو رہی ہیں۔ وہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی رحمتوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے امت کو کیا جو ہے سبق دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر قیدی کو رہائی عطا کر رہے ہیں، ہر جو ہے سائل کو عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، قرآن کا دور ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کثرت کے ساتھ جو ہے عطا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی در رسول سے خالی نہیں جا رہا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ مواسات کی، غمخواری کی دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے تو یہ ایک بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب۔ آپ اہل عرب میں جا کر دیکھیں، وہاں پر خاص کر کے حرمین طیبین کے اندر کہ وہاں پر لوگ روزہ کھلوانے کے اوپر اپنے جو ہے غلام معمور کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کوئی روزہ کھول لے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے، اللہ اسے بھی ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا روزہ رکھنے والے کا ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام نے عرض کی، کیونکہ اس میں غریب اور مسکین صحابہ کرام بھی تھے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کمال مہربانی فرمائی، آپ نے فرمایا یہ اجر تو اللہ اسے عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک کھجور یا چھوارے سے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروا دے۔ تو دیکھیں یہ انفاق سبیل اللہ، اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کا روزہ کھلوا دینا، یہ کس قدر اجر کا باعث ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کر کھلایا، یہ تو ثواب اس کے لیے ہے جو کھجور سے روزہ افطار کرا رہا ہے، اور اللہ اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، یہاں تک کہ جنت میں جانے تک وہ پیاسا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھنے اور روزہ کھلوانے کا اور ہمدردی اور خیر خواہی کا۔ اچھا، یعنی اگر کسی شخص کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، روزہ کھلوایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو بھی پورا ثواب مل جاتا ہے جو کہ روزہ کھلوا رہا ہوتا ہے یا سحری کروا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس شخص کا بھی ثواب کم نہیں ہوتا جو کسی اور سے لے کے یہ روزہ یا سحری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ثواب اٹھا کر اسے دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، وہی رحمت اور مغفرت عطا کرنے والا ہے، اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جس نے روزہ رکھا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے جس نے روزہ کھلوایا اس کو بھی ثواب دے گا۔ اچھا، جو اگر کسی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کوئی بیماری ہے، بعض لوگوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، یا اور کوئی ٹرمنل ایلنس ہوتی ہے، کینسر یا اور ایسی چیز، دل کے مریض ہوتے ہیں، پیٹ کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص واقعی کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں کفارہ کیا دیا جائے، اور کیا روز کے روز کفارہ دے دیا جائے یا کس طریقے سے کفارے کی ادائیگی کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی معذور ہے، جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے، کسی قابل طبیب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے، آپ کے عذر کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد اگر اس کی صحت بحال ہو سکتی ہے تو وہ ان دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا
وہ ایسا کمزور ہے، لاغر ہے، اتنا بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے کہ اب صحت کا دوبارہ ملنا اس کے لیے ناممکنات میں سے ہے، تو ایسے شخص کے لیے رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے اور وہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اب جتنے روزے اس کے اس جو ہے بیماری کے اندر نکلے ہیں، اس ضعیفی کے اندر نکلے ہیں، وہ اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فدیہ ہوگا کہ وہ روزے کے اپنے فدیہ ادا کر دے۔ وہ رمضان میں بھی ادا کر سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ بعد میں صحت پا جاتا ہے، بعد میں صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ روزے دوبارہ وہ قضا رکھے گا۔ یہ جو فدیہ دیا تھا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو وہ ہے، جیسے لوگ بعض دفعہ ان چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ نہ رکھ پانا، یا روزے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، زوال سے پہلے اگر کوئی کسی شخص کو ایسا احتمال ہو رہا ہے کہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا یا کسی وجہ سے روزہ زوال سے پہلے توڑ دیا جائے، تو پھر تو کفارہ ایک روزہ جی اس کی مختلف صورتیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگر روزہ مطلب ایسا صورت ہو گئی کہ اس کی جان بھی بند آ گئی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے کہ اگر روزہ وہ افطار نہیں کرے گا، کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے، کفارہ جو ہے مختلف اس کی دیگر قضا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص مخصوص وقت تک اگر توڑیں، اس کے بعد اگر زوال کے بعد توڑیں گے؟ زوال کے بعد بھی اگر توڑا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ دگردو ہو رہی ہے، اس سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ بالکل مطلب یعنی کہ ڈیپ ہو رہا ہے اور اس کی حالت بالکل نازک ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دے گا، اور روزہ توڑنے کے بعد رمضان مبارک کے بعد وہ اس کی ایک قضا ادا کرے گا۔ ایک قضا یا اس کا فدیہ دینا چاہیں تو نہیں، فدیہ نہیں دے گا، کیونکہ بعد میں صحت بحال ہو گئی، سردیوں کے اندر بھی روزے آتے ہیں، وہ اس کے روزے پورے کر سکتا ہوگا، تو روزہ اس کو بہرحال قضا رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں فدیہ نہیں دے سکتا؟ فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ ان کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، صحت بحال ہونے کا کوئی صورت نہیں ہے، اور اتنے شیخ فانی، اتنی بوڑھی، اتنی ضعیفہ ہیں، اتنے ضعیف ہیں کہ بعد میں روزہ رکھ ہی نہیں پا سکتے، تو ان کے لیے فدیوں کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کو یہ احتمال ہو جائے کہ اب وہ آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا، ابھی اس کے اپنا ایک اسسمنٹ ہوتی ہے نا کہ کمزوری ہو گئی ہے یا ایسیڈیٹی ہو رہی ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے کہ اگر روزہ مزید کنٹینیو کرے تو طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، جان کے بننے کی تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ روزہ کنٹینیو کرنے سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جی۔ لیکن اگر اسے خود کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس وقت روزہ جو ہے وہ ختم کر دو۔ جیسے زمانہ ماضی میں تجربہ رہا کہ میں نے پچھلے سال بھی روزے رکھے تھے اور میرے سے نہیں رکھے گئے تھے، میری حالت بہت خراب ہو گئی، تو وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کسی دن کسی روزے میں کسی کی حالت ایسی خراب ہو گئی، ایسی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مطلب اتنی کوئی سختی شریعت نے نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ایام معدودات، کہ اگر یہ گنتی کے چند دنوں کا روزہ ہے، اور اگر تم بیمار ہو اور سفر میں ہو، دوسرے دنوں میں دنوں کے اندر اس روزے کی جو ہے قضا ادا کر لو۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، وہ ہم پر سختی اور دشواری نہیں چاہتا۔ تو اگر بعد میں بندہ روزہ رکھ پاتا ہے تو روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے رمضان کا، اس کے لیے رخصت ہے، مگر اگر فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم روزے کے اندر نہیں کر پاتے، سحری افطاری میں ڈٹ کے کھانا، مرغن غذائیں کھانا، تیل سے تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور ایسی چیزیں کھانا جس سے ہماری طبیعت جو ہے، ہمارا معدہ اسے برداشت نہیں کرتا، تو ہمیں کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے روزوں کو۔ اچھا سر، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں سر، سحری کا جو وقت ہے وہ رات کے اندھیرے، جب رات کا اندھیرا اور اس کے ساتھ صبح کی جو اجالا ہے وہ الگ ہو جائے جی، تو یہ سحر کا وقت ہو جائے۔ سحر کا وقت دیکھیں، آج جو ایک شرعی غلطی ہے بہت بڑی کہ لوگ اذان جو ہوتی ہے سر، اذان فجر تو سحر ہونے پہ دی جاتی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 4-5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا کر دیا جائے، موقوف کر دیا جائے، بہتر یہی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سحری میں تاخیر کرو، اصل میں لوگ اس بات سے لیتے ہیں نا کہ افطار میں عجلت کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اب وہ سحری کی تاخیر کو سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ پورے محلے میں کہیں سے بھی اذانیں ہو رہی ہیں، چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور جی، بہت یہ بڑی شرعی غلطی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں ہی سحری کو ختم کر لیا جائے؟ آج کل ہمارے یہاں جدید چیز ہو گئی ہے،
ہر چیز کیلنڈر میں ہے، ٹائم ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اینڈرائڈ سیٹ کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور ٹی وی چینلز کے اوپر روزے کے ٹائمنگ بتا دی جاتی ہے. اس سے پہلے ہی بندہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے دانت صاف کر لے، پانی وغیرہ پی لے، نیت کر لے. 4 سے 5 منٹ پہلے بھی اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اس کا روزہ محفوظ ہو جائے گا، نہ کہ وہ اذان کا انتظار کر کے اس میں کھاتا پیتا رہے. روزے افطار کے بارے میں جو ہے نا یہ کہا ہے کہ رات تک اسے پورا کرو، ٹھیک ہے، اور رات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکا سا اندھیرا آ جائے یا تارے چمکنے لگ جائیں. لیکن مغرب کے وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے سر، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ شرعی طور پر جو رات کا وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوئی شرعن طور پر جو ہے رات وہ شروع ہو گئی. تو پہلے جو وہ حکم نازل ہوا وہ منسوخ ہو گیا کہ وہ رات بعد تک بھی روزہ رکھا جاتا تھا کہ تارے قرآن میں نا کہ روزہ رکھو تو پھر رات تک اسے پورا کرو. رات تک اسے پورا کرو. شرعن طور پر رات وہی ہے کہ جو جیسے ہی غروب آفتاب ہوا رات کا وقت شروع ہو گیا. اچھا، رات کا وقت شروع ہو گیا جیسے غروب آفتاب. لیکن جو انڈائریکٹلی جو روشنی آسمان پر رہتی ہے اور افق کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تارے نہیں چمک پا رہے ہوتے، جسے ہم رات یا ہم غروب کے بعد بھی آفتاب غروب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی انڈائریکٹ روشنی جو آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جس طرح طلوع فجر ہے، طلوع جو ہے آفتاب، طلوع سحر ہے، ہاں، آفتاب جب نکلتا ہے تو اس سے پہلے بھی ایک روشنی اس سے پہلے ایک ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن روزہ تو اس سے پہلے ہی ہمیں رکھ لینا ہے. وہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کی روشنی پھر بھی موجود رہتی ہے، مگر ہمیں روزہ افطار غروب آفتاب کے وقت ہی کرنا ہے تاکہ ہم یہ شرعن طور پر جو رات ہے وہ علماء اور فقہائے کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو، مغرب کا وقت ہو، اب بندہ روزہ افطار کر لے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم خیر پر رہو گے، رحمت پر رہو گے جب تک روزہ میں افطار میں جلدی کرو گے، کیونکہ یہودی روزہ افطار میں دیر کرتے ہیں. تو یہ بھی رحمت ایک ہماری ہے کہ ہم جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے اور ہمیں اس کا یقین ہو جائے تو ہم روزہ افطار کر لیں. اذان کا انتظار کرنا سحر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اور اذان کا انتظار کرنا اگر تھوڑا سا انتظار کر کے جیسے ہلکا سا اندھیرا ہو جائے غروب آفتاب کے بعد تو اس صورت میں کیا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا سا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، ویٹ کر لیتے ہیں، وہ مطلب ایک تاخیر کی صورت میں نہ چلے جائے. جیسے ہی روزہ غروب آفتاب ہو گیا، یقین ہو گیا، ورنہ مکروہ بھی ہونے کے احتمال مکروہ وغیرہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی سفر کے اندر ہے، راستے کے اندر اب اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی مگر مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، لوگ بڑا بھاگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایسے جیسے مطلب زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا، زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. پہلی فرصت میں کہتے ہیں جیسے کہ کوئی جان پہ بن پڑی ہے فوراً روزہ افطار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، سکون سے جہاں پر اس کو ملے، وہ جہاں اس نے 12 گھنٹے برداشت کر لیے وہیں 5-7 منٹ 10 منٹ اگر وہ برداشت. کہیں دسترخوان لگے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کہیں سے کھجور مسنون، کھجور یا پانی یا نمک، پانی کوئی بھی ایسی چیز جس سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، بہت بہت آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم.